لفظ خاتم پر اور دیگر امور پر علماء آپ کو سناتے ہیں. میں اس لیے وہ باتیں نہیں سنا رہا کہ آپ کی ان سے بحث نہیں ہونی ہے, میں نے صرف عقیدے کی بات سنانی ہے. مرزا خود لکھتا ہے کہ جو اسے نہ مانے وہ یہودی اور عیسائی ہے. جو مرزا کو نہ مانے وہ کون ہے؟ نہیں, ایک طرف تو یہ لکھتا ہے آئینہ کمالات اسلام اس کی کتاب کا نام. مرزا کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بے عین ہی خدا ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ. جانور تھا, جانور کا گند تھا, وہ تھا کیا؟ اتنی بات لکھنے کے بعد کوئی اسے انسان مانے گا؟ نہیں. آگے کہتا ہے رب حقیقت الوحی اس کی کتاب کا نام, اس میں وہ لکھتا ہے رب تعالی نے مجھے فرمایا انت منی بمنزلت ولدی, تو مجھ سے میرے فرزند کی طرح ہے. استغفر اللہ. یعنی اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تو میرے بیٹے کی طرح ہے. معاذ اللہ. کیا اتنی بات کے بعد کوئی یہ کہے گا کہ یہ مسلمان بھی ہو سکتا؟ اور سنیں, میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی سنائی تھی, میں پھر سنا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو پتہ لگ جائے. مرزا کہتا ہے, یہ گند سنو, وہ کہتا ہے میں موسیٰ بھی ہوں, استغفر اللہ. میں ابراہیم بھی ہوں, میں آدم بھی ہوں, میری نسلیں بے شمار. اور ساتھ میں لکھتا ہے میں مریم بھی ہوں. استغفر اللہ. کہتا ہے اللہ نے مجھ سے زنا کیا معاذ اللہ. استغفر اللہ. میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا, اس کی کتاب میرے سامنے. خود کہتا ہے اللہ نے اپنے مرد ہونے کا اظہار کیا, مجھے حمل ہو گیا, استغفر اللہ. 10 مہینے حمل رہا, مجھے حیض ہوا, اس کے چھیٹے مرزا بشیر الدین پر بھی پڑے. ہمارے حضرت مولانا عبدالستار نیازی صاحب فرماتے تھے حیض تھا یا فوارہ کہ چھیٹے اڑ کے دوسروں پہ جا کے پڑ رہے. کہتا 10 مہینے مجھے حمل رہا, پھر مجھ میں سے میں پیدا ہو گیا, میں ولد میں. آپ کو ہنسی آئی ہے, مگر یہ کتنی بڑی گستاخی. اللہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے کے بعد کیا کوئی شخص مرزا کو سور سے بدتر سمجھے گا یا نہیں؟ سمجھے گا. اونچی کہنا. اور کوئی اٹھ کے کہے کہ نہیں وہ نبی ہے, کوئی کہے نبی نہیں ولی ہے, کوئی کہے ولی نہیں ہے مجدد ہے, کوئی کہے مجدد نہیں ہے وہ مثل عیسیٰ ہے, کوئی کہے وہ مہدی ہے. تو میرا جواب سن لو, وہ جانور کی لید سے بھی گیا گزرا ہے. بے شک بے شک. کوئی شبہ, کوئی شبہ. کتاب کا نام اسلامی ٹریکٹ, یہ بہاول پور میں جب مقدمہ چلا تھا تو یہ چیز پیش ہوئی. مرزا کہتا ہے اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کش کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی گویا آپ عورت ہیں, اور اللہ نے مرد ہونے کا اظہار کیا. یہ جملہ لکھا ہوا. کیا اس کے بعد گنجائش رہ جاتی ہے؟ کہتے ہیں البشرا جلد اول میں اللہ نے فرمایا سن میرے بیٹے. میں نے کہا ہاں, اب مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں فرما سکتا اس کو نبی بنایا کس نے تھا. اونچی اونچی. وہ کہتے تھے اس کو, ان کا تھا نا یہ, خود ساختہ خود کاشتہ, ان کا بنایا ہوا, انہی کا بنایا ہوا یہ پودا. انت منا مادنا, تو ہمارے پانی سے ہے. تو یہ وہ کہتے تھے
اللہ ایسی باتیں نہیں کرتا. میرے دوستوں اور بزرگوں، خود کہتا ہے، یہ تو کہتے ہیں نا وہ نبی تھا، وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں میں کیا ہوں. وہ کہتا تھا کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں. کرم کیڑے کو کہتے ہیں. وہ کہتا ہے میں مٹی کا کیڑا نہیں ہوں، نہ آدم زاد، نہ آدم کی اولاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار. میں بشر کے جسم میں جو سب سے بری جگہ ہوتی ہے وہ ہوں، یا اس کی بیک ہوں. تو مرزا کہہ رہا ہے میں اگلا یا پچھلا ہوں، تم نے نبی کدھر سے بنا لیا؟ یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے. آج یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہماری گورنمنٹ کو اپنی عزت بہت عزیز ہے. فلاں شخص کے خلاف بولو گے تو زبان کھینچ لی جائے گی. ڈی پی آر ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت مقدمہ بن جائے گا. فلاں کے خلاف نہیں بول سکتے. یہ ایمان کا مسئلہ ہے. آپ کی پارلیمنٹ نے بھی تسلیم کیا ہے، متفقہ طور پر مانا ہے. آپ کے ہاں بے فارم یا شناختی کارڈ کے فارم پر دستخط کروائے جاتے ہیں کہ میں مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا، مصلح نہیں مانتا، ولی نہیں مانتا. اور اس بات پر گورنمنٹ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ہی کے ہاں مرزائیوں کو پالا جاتا ہے. ان کے لیے قانون میں ہے وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. وہ قرآن پاک اور دیگر جتنی چیزیں ان کو روکا گیا ہے، مگر وہ دھڑلے سے لگے ہوئے ہیں. تو پھر نثار علی روئے نہیں تو اور کیا کرے؟ ہمیں کیوں یہ کانفرنسیں کرنی پڑ رہی ہے کہ لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے؟ اسلام کے نام سے ان کی ویب سائٹ بن جاتی ہے. برطانیہ میں ان کو ٹی وی کے چینل ملے ہوئے ہیں. وہ مختلف زبانوں میں مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں. تو ہم اسی لیے آواز لگا رہے ہیں، سن لو، جان لو. مرزا جیسے کتنے آئے کتنے چلے گئے، مگر ختم نبوت کو نہ کل خطرہ تھا نہ آج خطرہ ہے. یہ باتیں آپ کا ایمان بچانے کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا کل بھی یہی نعرہ تھا، آج بھی یہی نعرہ ہے، میرا نبی آخری نبی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرزا قادیانی کے حوالے سے سب سے پہلے آواز کس نے لگائی؟ میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو، توجہ. بہت سے لوگ علم کے نام پر اٹھے. اس کو کتنے منتر آتے تھے، کیا کیا طریقے آتے تھے. اس کے جو ماننے والے تھے، آپ کہیں گے تو میں ان کی بھی تفصیل آپ کو سنا دوں. 313 آدمیوں کو صحابی کہہ کے لکھا کیا ہے ان کے بارے میں؟ کسی کو خنزیر لکھا ہے، کسی کو لکھا ہے کہ اس کو فلاں بیماری تھی. خود اس نے لکھا ہے کہ پہلے ان کو صحابی لکھا، پھر وہ بدل گئے تو ان کو گالیاں دیں. ارے صحابی تو وہ ہوتے ہیں، حضور فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. سبحان اللہ. نہیں فرمایا صحابہ تو کلہم عدول. ہمارا یہ عقیدہ ہے. صحابہ کے بارے میں حضور نے جو بیان فرمایا وہ پڑھو. یہ اپنے آپ کو ساتھ ملا کر جن کو صحابی کیا ان کے گند اگر سننا چاہتے ہو کتابیں پڑھ لو، ان کی لکھا ہوا ہے. نہیں آپ سنیں اس کے بارے میں. اس کے چیلے اس سے بڑھ کر، میں آپ کو صرف 1-2 حوالے سنا دوں. اس کے جو 1-2 چیلے انہوں نے دیکھا یہ جو آگے بڑھ گیا تو ہم کیوں پیچھے رہے. آگے سنیں. چراغ دین ایک بندے کا نام، اس نے یہ کشمیر کا، جموں کشمیر کا رہنے والا، لکھا ہے اس نے اپنے پیشوا غلام احمد قادیانی کے زندگی میں ہی نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا. چیلا بنا اس کا. پہلے مرزا صاحب نے کہا یہ میرا خاص آدمی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. جب مرزا نے دیکھا میرے اڑوس پڑوس میں میرا ہی پالتو میرے ہی راستے پر چل پڑا، تو مرزا صاحب نے نوٹس لیا. ایک بات بتاؤ سنیو، مرزا اپنے سوا کسی اور کے لیے نبوت کا دعویٰ ماننے کو تیار نہیں. اپنے سوا کسی اور کے لیے ماننے کو تیار نہیں.
تو پھر دوسروں کو کیوں کہتا ہے کہ اس کو مانو؟ یا تو راستہ کھولا تھا تو اور بھی آنے دیتا، کہتا کہ ہاں جی یہ بھی میرے ساتھی ہیں، یہ بھی سارے مل کے کرتے تاکہ اس پورے ٹولے کو ہم لے کر اچھی طرح ان کا کچومر نکالتے۔ تو دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں تو خود کو کیوں مجبور کرتا ہے کہ تجھے مانا جائے؟ تو یاد رکھنا یہ خود اس کے چیلوں کا ایک بیان۔ دوسرا، محمد بخش قادیانی، یہ قادیان کا رہنے والا، گرداسپور کے پاس گاؤں ہے۔ ابتدا میں اس نے مرزائیت کو اختیار نہیں کیا، مگر پھر کہنے لگا مجھ پر بھی الہام ہو رہے ہیں، اور بڑھاپے میں اس نے بھی دعویٰ کر دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مرزا صاحب نے اس کے خلاف بھی دے دیا کہ جی یہ میرے بالکل جو بھی کہتا تھا نا، اچھا لفظ نہیں کہتا تھا، اس کے منہ سے جتنے لفظ نکلتے تھے گندے نکلتے تھے۔ احمد نور کابلی، ناک کٹ جانا کوئی نئی بات نہیں، جس نے بھی حضور کی گستاخی کی ہے پھر اس کا انجام ایسا ہی ہوا ہے، اس کا بھی وہی حال ہوا۔ میں جو بات کرنے لگا تھا صرف اس کو پورا کر دوں۔ کہا جاتا ہے کہ مرزا کی پکڑ کی تو سب سے پہلے اہل حدیث نے کی، کوئی کہتا ہے جی نہیں دیوبندیوں نے کی، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ تو میں بتا دینا چاہتا ہوں، مائک میں بول رہا ہوں، کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، لوگ میرا نام جانتے ہیں، یہ بات اپنا ریکارڈ درست کر لو۔ سب سے پہلے مرزا کے خلاف آواز بلند کی ہے تو سنیوں نے کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلی حضرت نے 6 کتابیں لکھی۔ کتنی؟ حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ، مرزا نے کہا میں نے ایسی کتاب لکھی ہے کوئی اس جیسی عبارت نہیں لکھ سکتا۔ حضرت صاحب میں تعلی نہیں تھی، تعلی کا مطلب اپنے آپ کو بیان نہیں کرنا کہ میں کچھ ہوں۔ فرمایا اللہ کے بندے ایسے ہیں وہ صرف قلم کو اشارہ کر دے قلم خود لکھ دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ شاہی مسجد لاہور میں مناظرے کا ٹائم ہوا، پورے اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، پورے ہندوستان سے علماء جمع ہوئے۔ کس کو سربراہ بنایا؟ دھیان سے سننا، بڑے بڑے القاب والے ملا موجود تھے، دھیان سے سنو، بڑے بڑے القاب والے ملا، اونچی، مگر سب کو پتا تھا کہ وہ مرزا شاطر ہے، اگر روحانی طور پر کوئی کرامت دکھانے کا موقع آ گیا، کوئی بات روحانی طور پر دکھانے کی بات آ گئی تو ہم میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اگر دکھا سکتے ہیں تو پیر میر علی شاہ دکھا سکتے ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت۔ سب نے ان کو رہنما بنایا، مرزا نہیں آیا، پھر اترے میدان میں علی پور کے پیر جماعت علی شاہ صاحب، وہ آئے میدان میں اور بار بار اس کو کہا آ سامنے۔ جب یہ نہیں آیا حضرت نے ہفتہ پہلے کہہ دیا فلاں تاریخ کو تو کہاں مرے گا، جگہ بھی بتا دی، ٹٹی خانے میں مرا یہ شخص۔ حضرت نے جو کہا، سید زادے تھے، ولی اللہ تھے، ان کے منہ سے جو نکلا وہی ہوا۔ آج اہل سنت نے تاریخ مرتب کی، اللہ بخشے مولانا محمد امین صاحب کو، محنت کی انہوں نے، 15 جلدیں چھپ چکی ہیں۔ دنیا کو ابھی بھی عوام کو معلوم نہیں، اخباروں میں چھپے گا، وہی لوگ ٹھیکیدار بنے ہوں گے جنہوں نے دروازہ کھولا تھا۔ سنیوں، قبر میں جانا ہے یا نہیں؟ جنہوں نے نہیں کہا ان کو بھی جانا پڑے گا۔ ماں جائے گی ساتھ؟ جن یاروں کی خاطر ساری ساری رات جاگتے ہو، بیوی بچوں کا ماں باپ کا حق بھول جاتے ہو، وہ ساتھ جائیں گے قبر میں؟ اونچی، سارے مٹی ڈال کے آ جائیں گے، بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، ایسا ہی ہے نا؟
کون آئے گا قبر میں؟ اونچی کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہاں، اس عقیدے پر ڈٹ جاؤ کہ کبھی بھی گستاخ سے صلح نہیں کریں گے۔ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے۔ الحمدللہ، میرا نبی آخری نبی ہے، میں کوئی اور بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوں۔ ذلی ہو، بروزی ہو، تشریعی ہو، غیر تشریعی ہو، اس کے تابع ہو، نہیں جی یہ اصل نبی نہیں، نبی کے تابع ہو کر آیا ہے، انہی کا کام کرنے کے لیے آیا تو سن لو کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش ہو سکتی بھی۔ کل ٹیلی ویژن پر ایک بات کی گئی ہے، اس کا جواب دے دوں۔ ایک صاحب نے کل ٹیلی ویژن پر یہ کہا کہ مسلمانوں کے خدا اور نبی کی فوٹو نہیں ہے، اس لیے انڈیا کے مسلمانوں نے پیری مریدی ایجاد کر لی ہے۔ یہ پیر پرستی اور مریدی اور یہ مزار، یہ اس لیے چونکہ خدا کی فوٹو نہیں ہے، تو ہندو کے پاس تو بت ہے، وہ بت کو اللہ کی طرح یا خدا کی طرح سمجھ لیتا ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں، تو مسلمانوں نے پیر بنا لیے، مزار بنا لیے۔ بولو یہ حملہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف پیمرا یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے نیا ضابطہ اخلاق بنا دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے اگر ضابطہ اخلاق بنایا ہے تو پھر ان لوگوں سے کہہ دو جو دین نہیں جانتے، دین کے بارے میں بولنے کی جرات نہ کریں۔ پیری مریدی کا تصور انڈیا کے مسلمانوں کی پیداوار نہیں۔ سننا چاہتے ہو سبا سنابل اٹھا کے دیکھ لو، ورنہ میرے مجدد الفسانی کا جملہ سن لو۔ وہ کہتے ہیں کائنات میں نبی جیسا پیر کوئی نہیں ہوا، صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں ہوا۔ وہ لوگ جنہوں نے نمبر یاد کیے ہوئے ہیں، آیت نمبر اتنا، سورت نمبر اتنا، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا نمبر ہی ہے۔ نمبر یاد کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اس کو صرف 5 منٹ کے لیے سامنے لے آؤ، اس کا پول میں کھول دوں گا، علماء تو دور کی بات۔ اللہ، خطیب پاکستان، اور میں ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کو چیلنج کر چکا ہوں، مگر اس نے ماں کا دودھ پیا ہوگا تو آئے گا۔ ایک عورت آتی ہے، نبی کو تھانے دار کہتی ہے، وہ بھی ام المومنین کی گستاخی کرے، وہ بھی سب جائز۔ تم لوگ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے ذریعے آواز کو دبا لو گے تو ٹیکنالوجی بھی تمہاری ایجاد ہے۔ تم نے ایک کتاب پر پابندی اگر لگائی تو سنو، کتاب خریدنے دکان پر جانا پڑتا تھا، کوئی جاتا تھا، لے کے آتا تھا، پڑھتا تھا۔ اب تو ٹیکنالوجی تم نے بنا دی ہے، اتنی سی چپ میں ہزاروں کتابیں آ جاتی ہیں۔ تم نبی کے عشق کا راستہ نہیں روک سکتے، تم نبی کی محبت کا راستہ نہیں روک سکتے۔ اور سنو، یہ وہ ہیں جن کی گھٹی میں عشق رسول ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہو سکتا ہے گناہگار ہوں مگر بد عقیدہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جب نبی کی عزت و ناموس کا موقع آتا ہے سب سے پہلے یہی اٹھتے ہیں۔ ان میں غریب سے غریب، کمزور سے کمزور بھی اس وقت شیر بن جاتا ہے اور جان قربان کرنے کو سعادت سمجھتا ہے۔ یہ جذبہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ قبر میں جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا،
تو یہی کہیں گے جب فرشتے پوچھیں گے کیا کہتا تھا، تو کہتا تھا کہ کب وہ لمحہ آئے گا، کب قبر میں جاؤں گا، کب ان کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قبر میں آپ کا تھوڑا سا ذوق پورا کر دیتا ہوں، حافظ طاہر جیسی آواز نہیں ہے، ذوق پورا کر دیتا ہوں۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے، فرشتہ کہو فرشتہ کہو فرشتہ کہو، رہے گا وہی، بدلے گا نہیں۔ اور فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو ہم نے عقیدہ اپنا محفوظ رکھنا ہے، ہر سنی کو غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے، گورنمنٹ کو بھی دنیا کو بھی بتا دینا ہے، جتنے چاہو فتنے اٹھا لو، سنی کا عقیدہ کل بھی پکا تھا، آج بھی پکا ہے۔ حضرت ابو بکر افضل بشر ہیں نبیوں کے بعد، یہ ہمارا عقیدہ کوئی بدل سکتا نہیں، میرا نبی آخری نبی ہے، کوئی بدل سکتا نہیں، میرا نبی زندہ ہے، کوئی یہ عقیدہ بدل سکتا نہیں، اور جتنے یہ ہیں یہ سارے ہی حضور کی شفاعت سے محروم ہیں، یہ خیال بھی کوئی بدل سکتا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو یاد رکھنا، کبھی بھی عقیدے کے معاملے میں رعایت نہ کرنا۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رات جاگے ہو نبی کے عشق میں، ضائع نہیں جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبر میں یہ راتیں جو آپ جاگتے ہیں ان کے لیے یہ راتیں اجالا کریں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔